بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا سیکنڈ موڈیول شروع کریں گے۔ ہم لوگوں نے تقریباً 13 سیشنز کیے پہلے موڈیول میں، جس میں ہم نے کریشن آف دی یونیورس، اس کائنات کی ابتدا سے لے کے اور تمام جو قرآن شریف میں جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان کو کور کرنے کے بعد ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارا سیکنڈ موڈیول ہے جو بیسیکلی 2-3 چیزوں پہ کو فوکس کرے گا۔ ان میں سے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں جو قرآن میں کچھ سٹوریز ہیں، کیونکہ وہ بھی ہسٹری کا حصہ ہی سمجھیں آپ۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ کچھ امپائرز جو تھیں، جو حضرت جو تمام پیغمبروں کے دوران دوسری امپائرز تھیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے تاکہ ہم سب کا ایک تسلسل قائم رہے۔ اور پھر ہم تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت النبی سے پہلے کے واقعات ڈسکس کریں گے کہ اس وقت کون کون سے ریلیجنز تھے، عرب کا معاشرہ کیسا تھا، تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے کریشن آف دی یونیورس سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں سیکوینشلی ہر چیز ایک اچھے انداز سے کنیکٹ رہے۔ اسی وجہ سے اس کلاس کا عنوان کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے۔ آج اتوار ہے، فروری کی 27 تاریخ اور رجب کی 25 تاریخ۔ انشاءاللہ رمضان بھی بہت جلد آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کورس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اور وہ ہم اپنے باقی جتنے ہمارے فاصلے رہ گئے ہیں، گیپس رہ گئے ہیں، کنیکشن کریشن آف دا ورلڈ سے لے کے آج تک کے، ان سب کو ہمیں گیپ کو فل کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کلاس انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اس میں اسلامک ہسٹری تھوڑا سا آگے چل کے پھر مزید بادشاہت اور ملوکیت اور خلافت میں ان سب چیزوں میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ یہ کریکولم آپ لوگوں کے پاس ہے، کمپلیٹ سلیبس ہے۔ اس میں تھوڑا سا جس طرح میں نے کہا تھا یہ ڈائنامک کلاس ہے، تو انشاءاللہ اس میں تھوڑے سے چینجز ہوں گے۔ اس موڈیول یہ شارٹ موڈیول ہوگا، اس میں سم ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، پاسٹ ڈیورنگ آفٹر پروفٹس ہیں، اور پری اسلامک ایرا ہیں، تھوڑی سی جیوگرافی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم موڈیول 3 میں سیرت النبی شروع کریں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ایک دعا دی تھی ترجمے کے لیے، آپ نے کافی لوگوں نے بھیجی ہے، جزاک اللہ خیرا۔ دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ O our Lord, let not our hearts deviate after you have honored us with guidance, and grant us mercy, especially from your presence. Truly you alone are the great bestower۔ تو یہ دعا جو ہے ہم لوگوں کو جب بھی ہمارے خیال آئے ہمیں مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور سے جب ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ سے ہماری قربت بڑی ہے، تو ہمیں بار بار یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، ایک دفعہ جب تو نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا ہے، تو اب ہمیں واپس اس سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے واپس چلے جائیں یا تو ہم سے ہدایت چھین لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہتر ہر نیا دن ہمارے لیے اللہ سے قربت کا ایک نیا دن ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ادب المفرد کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کی، اس کی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔
سیدنا ابو شریف خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سبحان اللہ، کتنی کنسائز فارمیٹ میں کتنی بہترین جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہدایت پہنچائی ہے کہ ہمارا پڑوسی کے متعلق تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کم و بیش ایک حدیث کا مطلب ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ عالم، میری کیونکہ اس وقت صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تھا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتایا اللہ میاں نے کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ شاید وہ ان کا حق ہماری وراثت میں بھی نہ ہو جائے۔ تو یعنی پڑوسی کے اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مہمان جو ہیں اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے آپ کے جان مال عزت میں، گھر میں، تو مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے اور یا پھر خاموش رہے۔ تو بری بات کہنے سے یا بہت زیادہ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے یا پھر صرف اچھی باتیں کرے۔ اللہ عالم بالصواب، جزاک اللہ خیرا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کا نقشہ اور مڈل ایسٹ کا نقشہ آپ سب کے پاس یقیناً موجود ہوگا۔ ہم لوگوں نے ابھی تک قرآن شریف میں جو 25 پیغمبروں کا ذکر ہے ان کے بارے میں ہم نے 24 کا ذکر کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اگلی 2-3 کلاسوں کے بعد شروع کریں گے۔ لاسٹ کلاس ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کور کی تھی۔ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو آل کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو قرآن شریف میں یا احادیث میں جب بھی آپ کو بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کسی پیغمبر کی امتوں میں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور مذہب سے ہیں، تو یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر نوح علیہ السلام تک ہم جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد پوری انسانیت ایک طریقے سے دوبارہ سے ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ سارے پیغمبر کور کر لیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پیغمبروں کے بعد جو ہے یہ اگین دس از سم تھنگ کہ لوگ کچھ علماء، کچھ مفسرین، کچھ انٹلیکچوئلز یہ لوگ کہتے ہیں، تو میں صرف آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ لوگ کن کن لوگوں کو اس کے، چونکہ 25 پیغمبروں کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے لیکن 1,24,000 پیغمبر حدیث کے مطابق آئے ہیں، تو یقیناً 25 کے علاوہ جتنے ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ آئے ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا، صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کے بعد آئے۔ تو یہ جتنے دوسرے پیغمبر ہیں، یہ جن کا ذکر فار ایگزامپل عمران جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے جو مریم علیہ السلام کے والد تھے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں آتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، آئزیہ، ارمیہ جن کو جرمایہ بھی کہتے ہیں، شمیول علیہ السلام جو حضرت طالوت کے زمانے میں تھے، لقمان دا وائز، لقمان حکیم کے بارے میں بھی قرآن میں پوری صورت ہے ان کے اوپر، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ پیغمبر تھے، لیکن زیادہ تر کا یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ زورواسٹر جن کو آپ سمجھ لیجئے کہ زرتشتی بھی جو کہتے ہیں، یا مجوسی جو ان کے ماننے والے تھے، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے۔ گوتما بدھا جو تھا وہ بھی تقریباً ایسے قبل مسیح میں آیا تھا انڈیا کے علاقے میں۔ سوکریٹیز جو گریک میں آیا تھا، لاؤزی، کنفیوشس جو چائنا میں تھا، کرشنا یہ جو انڈیا راما کرشنا لوگ بولتے ہیں، یہ حقیقتاً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اپنے اپنے وقتوں کے نبی اور پیغمبر تھے، لیکن ان کی آل اولاد نے اور ان کی آنے والوں نے پورا دین چینج کر کے رکھ دیا اور اس کو بالکل کرپٹ کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام جن کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن پھر ایک اور جگہ ان کا ذکر آیا ہے، ایک اور جگہ ایک پیغمبر کا ذکر آیا ہے جن کا نام منشن نہیں ہے، تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہے کچھ بھی، صرف جسٹ بیکاز کہ جب آپ کسی فلاسفر سے، انٹلیکچوئل سے یا بعض مفسرین علماء سے بات کریں گے تو وہ بعض اوقات وہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ لوگ بھی پیغمبر رہے ہوں، لیکن پھر ان کی تعلیمات چینج کر دی گئی ہوں۔
تو آج ہم ان میں سے اور بعض دوسری قرآن شریف کی کہانیوں کا ذکر کریں گے. قرآن شریف کوئی کہانی کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہیں. تو ایون دو کہ یہ قرآن کی کلاس نہیں ہے، حدیث کی کلاس نہیں ہے، یہ پیور ہسٹری کی کلاس ہے، اسلامک ہسٹری کی، اور ہم ہر چیز جو بھی ڈسکس کریں گے وہ فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو کریں گے. تو جس میں علماء اور مفسرین اور تاریخ دانوں کا جو خیال ہے وہ بھی میں بیان کروں گا کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزیز میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ پھر ہمیں اور یہ جو آیت ان کی آئی تھی ان کے سلسلے میں، اس کا ترجمہ ہے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہوتی ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض تھے، اور یہ کفر میں مبتلا ہو گئے تھے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سخت سزا اور مار ان کے اوپر ہے. اچھا، یہ تو ایک جگہ ذکر تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لے کے. پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں آیت 259 میں ذکر ہے جس کا زیادہ تر علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ جو قرآن شریف کا واقعہ ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ہے. تو قرآن میں ہے کہ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس طرح مردہ اور برباد ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا. یعنی ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بستی تو برباد ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. تو بیسیکلی یہ روایات میں یہ ہے کہ یہ فلسطین کا علاقہ تھا جس کے اوپر ابھی میں ذکر کروں گا کہ نیبوکیڈ نیزر نے جب حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا، تو اللہ نے ان پر موت وارد کر دی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے. پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے 100 برس کے لیے ان کو موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا، اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو چونکہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائن کے، ایک نشانی کے طور پر ان سے کہا کہ اچھا اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ 100 سال کے بعد بھی اس کھانے میں کوئی کھانا سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا، بالکل تازہ ہے، کہ اس کے اندر کوئی بسان، کوئی بو نہیں پیدا ہوئی. دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. یعنی گدھے کا جو ہے وہ ہڈی پسلی سب وہ ہو گئی تھی، گل سڑ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کی طرف دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں. بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دینے کے بعد ان کو یہ نشانیاں دیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ اٹھے، اور اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر انہوں نے جب شہر کی طرف دیکھا تو وہ ٹوٹلی دوبارہ سے آباد ہو چکا تھا، چہل پہل تھی، رونقیں تھیں. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ میرے ذہن میں اس طرح کا خیال آیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اب اس میں قرآن نے ان کا نام مینشن نہیں کیا اس آیت میں، لیکن یہ کہ زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور کوئی ایسی اوتھینٹک حدیث بھی نہیں ہے جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت عزیر ہی تھے. تو اللہ عالم. لیکن ہم آگے تھوڑا سا سٹوری دیکھتے ہیں. اصل میں 2 صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام لے آئے تھے، عبداللہ بن سلام، اور ایک تھے حضرت کعب ابحار. ان دونوں سے روایات ہیں، لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ یہودی تھے پہلے، تو اسرائیلی روایات کے ذریعے انہوں نے یہ ساری باتیں کنفرم کی تھیں. تو اس وجہ سے ہم ان کے اوپر، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیلی روایات اگر قرآن شریف سے متصادم ہے تو ہم انہیں ریجیکٹ کر دیں گے، اگر قرآن شریف سے بالکل اسی کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اگر نہ وہ سپورٹ کرتی ہیں نہ وہ سپورٹ کرتی ہیں اور نہ اس کے خلاف کوئی بات جاتی ہیں، تو پھر ہم اس کو، ہمارا اس کے اوپر ہے کہ ہم لے بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ اسرائیلی روایات ہیں جو قرآن شریف سے متصادم نہیں ہیں.
تو تورات میں مینشن ہے کہ ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا یرمیا، جن کو ہم عزیر علیہ السلام بول رہے ہیں. اینڈ ریلیٹ اسٹوری ایز فالوز. یہ بہت مختصر سے میں اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جب فلسطین when people of Palestine deviated from the message of Torah، جب فلسطین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور تمام لوگوں کو آنے کے بعد پھر فلسطین جو ہے وہ آباد ہو گیا تھا اور بہت ترقی کی تھی، تو اس کے بعد نیبوکیڈ نیزر ایک بیبیلون کا بادشاہ تھا، اس نے آ کے اس کو دوبارہ سے تباہ کر دیا تھا. تو جب لوگ بہت زیادہ بگڑ گئے تھے، تورات کو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو وارن کیا تھا، ان کو یاد دلایا تھا کہ دیکھو تم لوگ دوبارہ تورات کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا اور پورے کا پورا شہر تباہ کر دیا جائے گا. لیکن بجائے اس کے کہ لوگ ان کی بات سنتے، انہوں نے انہیں قید میں ڈال دیا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو امپریزن کر دیا. اور انہوں نے یہ ضابطہ پیشین گوئی کی تھی کہ تمہاری سٹی تباہ ہو جائے گی. تو روایات میں ہے کہ 586 BC یعنی 586 قبل مسیح میں جو بیبیلون کا بادشاہ تھا بخت نصر نیبوکڈ نیزر، اس نے فلسطین پہ اٹیک کیا، اس پورے شہر کو ڈسٹروائے کر دیا، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سے لوگ اپنے ساتھ پرزنرز بنا کے واپس بیبیلون لے گیا، اور ان کے ساتھ ان کے جانور، ان کے مویشی سب ہانک کے اپنے پاس لے گیا تھا. یعنی پورا شہر فلسطین اس نے سمجھ لے کہ گراؤنڈ تک اس کو ایک ایک چیز تباہ کر دی تھی. اور اسی زمانے میں اس نے ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا وہ بھی تباہ کر دیا تھا، اور تابوت سکینہ بھی وہاں سے اٹھا کے لے گیا تھا. مطلب بہت ہی بری طرح تباہی آ گئی تھی. تو یہ تقریباً اسی وقت کا ذکر ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت جو ہیں ان کو پہلے تو پریزن میں ڈال دیا تھا، لیکن جب جنگ ونگ ہوئی، سب چیزیں ہوئی، تو وہ پھر پریزن سے نکال دیے گئے تھے، تو وہ پھر کسی جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں رہنے لگے. تو ایک دفعہ ان کا پھر گزر ہوا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا یا انہوں نے خود سے گزر کیا، اللہ عالم. بہرحال وہ یروشلم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شہر بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، یہ تو آباد تھا یہاں پہ، یعنی کہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوئی، کوئی عمارت نہیں ہے، سب کچھ بالکل جل کے خاک ہو چکا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے کیسے کھڑا کرے گا، جتنی اس میں آبادی تھی، رونق تھی، یہ تو بالکل تباہ و برباد ہو گیا. اور اس وقت پھر جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی، اور پھر وہ 100 سال تک اسی جگہ پہ، سمجھیے کہ ان کی موت آ گئی تھی انہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں رکھا اور پھر 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی دی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی جگہ تھی. جب وہ اٹھے سو کے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک بہت ہی خوبصورت سٹی آباد ہے، یعنی فلسطین دوبارہ سے آباد ہو گیا تھا، لوگ خوش ہیں اور چہل پہل ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ نے پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے، تو انہوں نے کہا بھائی میں جب سویا تھا تقریباً دوپہر کا وقت تھا، اب شام ہو رہی ہے، تو آدھا دن یا زیادہ زیادہ ایک دن. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سائنس شو کیے، جب ان کے گدھے کی جس طرح بات ہوئی اور ان کے کھانے کی، تو پھر ان کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ سبحان اللہ، وہ تقریباً 100 سال تک جو ہیں وہ موت کے شکار ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 150 سال تھی. تو اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں، کیونکہ میں ڈیٹس وغیرہ کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنے شرح صدر کے لیے چیک کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں نیبوکڈ نیزر نے اٹیک کیا تھا 589 BC میں، اور سائرس، جس کو بعض اوقات لوگ ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، لیکن سائرس دا گریٹ، سائرس اعظم، جو اس وقت آپ سمجھیے پرشیا کا بادشاہ تھا، تو وہ پھر اس نے دوبارہ سے آ کے، اس وقت تک نیبوکڈ نیزر تو مر چکا تھا، تو انہوں نے دوبارہ سے آ کے پیلسٹین کو آباد کیا، یہودیوں کو دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی، اور ان کو جب کہا کہ تم دوبارہ سے ٹیمپل بنا سکتے ہو اور اپنا شہر آباد کر سکتے ہو. تو یہ واقعہ ہے تقریباً 538 BC کا، یہ تقریباً 51 ایئرس کا ہے. پھر جب انہوں نے لا کے یہودیوں کو دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا، تو اس کو اچھا خاصا ٹائم لگا، ظاہر سی بات ہے پورا شہر تباہ برباد ہو گیا تھا، اس کو تقریباً 40 سال تو لگیں گے نا کہ اپنے پوری رونق پہ واپس آنے کے لیے. تو اپروکسیمیٹلی یہ وہی 100 سال تھے جس 100 سال میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی. تو یہ واقعات جو ہیں اگین قرآن شریف میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ایک جگہ ہے، اور پھر یہ دوسرا واقعہ ایک جگہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ بعض اوقات واقعات کا ذکر کیا ہے، نبیوں کا ذکر نہیں کیا، نبی کے نام کا ذکر کیا تو ان کا ٹوٹل واقعات کا ذکر نہیں کیا. اس کا بیسک حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں صرف ہماری نشانیوں کے لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب واپس جب بھی ہم تھوڑا سا بھٹکیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ واپس آ جائیں۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن شریف میں ہے، سورہ کہف میں۔ ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے جب ہم نے ذکر کیا تھا تو یہ کور کیا تھا، تو اس کو بریفلی میں کور کر لیتا ہوں صرف آپ لوگوں کی ایک ریمائنڈر کے لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جمہور علماء، جمہور کا مطلب ہے زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے۔ کیوں حضرت خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا جتنے واقعات ثابت ہیں، ان میں بعض قطعی طور پر خلاف شرع ہیں اور شریعت کے حکم سے استثناء وحی الہی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ اس جملے کا کہ بیسیکلی ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں حکم ملے تو وہ ایک پیغمبر کو ہی مل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو کچھ آئیڈیاز تو دے دیتا ہے، کوئی خواب دکھا دیتا ہے، کوئی کشف الہام ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح سے اسپیسیفک انسٹرکشنز جو ہیں وہ کسی نبی ہی کو مل سکتی ہیں، لیکن اللہ عالم، یہ علماء کے خیالات ہیں۔ اور وہی نبی اور پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولی کو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہوتا ہے، اس کو کشف یا الہام کے ذریعے بہت سی چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ حجت نہیں ہوتی، ان کی بنا پر ظاہر شریعت کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اور پیغمبر تھے، ان کو بذریعہ وحی الہی تکوینی طور پر بعض خاص احکامات دیے گئے تھے، لیکن یہ جمہور علماء ہیں، اور زیادہ بات اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آج تک زندہ ہیں، تو اس کی مختلف ہیں۔ بعض لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت تک رہیں گے اور لوگوں کو راستہ دکھائیں گے، یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں کافی مشہور ہے، تو ایسی کوئی بات کسی کنفرمیشن نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ وہ فرشتے تھے، اس کی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی۔ بعض لوگ اوقات ان کو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کچھ اسباق سکھائے تھے اینڈ سو آن۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے لیے علیہ السلام کا استعمال کرنے کے جواز میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ علیہ السلام کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سلامتی ہو، لیکن ہمارے یہاں علیہ السلام پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم خضر علیہ السلام لگا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا موجود رہنا اور دونوں کی باہمی گفتگو کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورہ کہف میں، اور باقی اب وہ زندہ ہیں یا نہیں، وہ نبی تھے یا ولی، اس میں علماء کبار کے دونوں اقوال ہیں۔ یعنی جمہور علماء کا یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن بہت سے دوسرے علماء کا یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ آپ ولی ہیں، بعض نے کہا کہ آپ نبی ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ آپ فرشتہ ہیں، مگر جمہور علماء کرام نے کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کوٹس دکھا رہا ہوں یہ مختلف یونیورسٹیز اور اسلامک یونیورسٹیز اور ان کے فتوے کے لحاظ سے میں مختلف چیزوں کا کائنڈ آف ایک فائنل وہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اس طرح سے اس کو جانا ہے، اور مختلف علماء نے اس طرح اس چیز کے اوپر ایگری کیا ہے یا ڈس ایگری کیا ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور پرسنالٹی ہیں، ایک حکیم لقمان۔ ان کو ہم لوگ حکیم لقمان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، سورہ لقمان انہی کے اوپر پوری صورت نازل ہوئی ہے، اور سورہ لقمان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر کیا جو بہت حکمت والے تھے اور بہت دانا تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت دی تھی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں جو اس صورت میں مینشن ہے۔ اس کے متعلق بھی روایات ہیں کہ تقریباً 1100 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور یہ ایجپٹ یا نوبیا جو ناردرن سوڈان، سمجھے ناردرن سوڈان یا سدرن ایجپٹ کے علاقے میں یہ جگہ ہے۔ سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 ہے، آیا 12 to 19 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی جس کا تفصیلی ذکر قرآن شریف میں ہے۔ حکیم لقمان ایک شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، اب اس میں بھی اختلافات ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جمہور علماء کا یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے ایک بہت نیک بندے تھے۔ البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے، اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے
یقیناً آپ بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار اس سوال کا جواب تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگا، یا اس وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی حکمت، اتنی دانائی اور اتنی نالج دی تھی کہ ہر چیز کا ان کے پاس اس کا حکمتاً جواب موجود ہوتا تھا. یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے. حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا. قرآن میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. اچھا، اب یہ جو ہے قرآن شریف کی جو سورہ لقمان میں ہے اس کا ایک ترجمہ ہے اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر آپ شکر ادا کریں گے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کریں گے. آپ شکر تو اللہ کا کریں گے، اللہ تو نے ہمیں نعمت دی، تو نے ہمیں دین کے قریب ہونا بخشا، لیکن یہ کہ وہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اس دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ہی اللہ کو ماننے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں صبر کرنے میں. دوسری آیت میں، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا، اور اس کے بعد پھر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی دوسری نصیحتیں بھی کی، جن میں خاص طور سے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے، اور بہت ہی تاکیداً، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا بھی شکر ادا کرنا اس لحاظ سے کہ انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. تو اگر ماں باپ تمہاری اچھی تربیت کرتے ہیں اور تم ایک اچھا انسان بناتے ہیں تو ان کے لیے پھر تمہیں، تو ظاہر سی بات ہے آج کل کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت، اگر وہ گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات بلند ہونے کی دعا کریں، اور اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی اتنی خدمت کریں کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے سب سے ٹاپ پرائیورٹی اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی خوشی میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ صرف اس بات پہ آپ کو جنت الفردوس عطا کر سکتا ہے، چاہے اگر آپ اپنی دوسری بہت سی چیزیں، دنیا کی چیزیں حاصل کرنا، دولت، شہرت، عزت، یہ تمام چیزوں کو آپ داؤ پہ لگا دیں، لیکن اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور وہ اس دنیا سے خوش چلے جائیں آپ کے ساتھ، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آخرت انشاءاللہ بہت اچھی ہے. اچھا، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، یہ سمجھے کہ دریا نیل ہے، آپ سب کو پتہ ہے ایجپٹ کا علاقہ ہے، پھر یہ سوڈان ہے، تو یہ تقریباً اسی علاقے میں جو ہے وہ نوبین ڈیزرٹ بھی ہے. تو یہ نوبیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے یہاں کے تھے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پھر یہ ان مختلف جگہوں میں، مصر میں ان جگہوں پہ بھی یا تو رہے یا ان جگہوں پہ وہ تھے. اللہ عالم بالصواب. اچھا، قرآن شریف میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے، وہ ہے اصحاب الرس، the dwellers of الرس. یہ مقام ہے، اس کا نقشہ میں پہلے دکھا دوں آپ لوگوں کو. یہ یا تو الیمامہ میں یہ ایک باقاعدہ ایک کنواں ہے جس کو الرس کہتے تھے. تو وہاں کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں نبی کو ان لوگوں نے، وہاں کے جو لوگ تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلکہ دو جگہ ذکر ہے قرآن میں بھی کہ یہ جو سمود کی قوم تھی ان میں سے ایک قبیلہ تھا جن لوگوں نے کچھ پیغمبروں کو یا ایک پیغمبر کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، چونکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو اسی جس طرح بنی اسرائیل قتل کرتے تھے اپنے نبیوں کو، یہ بھی ایک واقعہ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آذربائیجان کے علاقے میں تھے، اور اسی طرح سے ان علاقوں میں اصحاب الرس کا واقعہ بیان ہوتا ہے، لیکن اگین اللہ عالم. عربک میں رس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کنواں جس کی منڈیر جو ہے وہ پتھروں سے بنی ہوئی ہو. یعنی آپ لوگوں نے شاید بہت پرانے کنویں سعودی عرب میں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جو بہت پرانے کنویں تھے وہ پتھروں سے ان کی سائڈ بنی ہوئی ہوتی تھی، اور اندر بھی بعض اوقات کافی گہرائی تک پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو سمود کے میں ایک ٹرائب تھا جو اپنے پیغمبروں کو نہیں مانتا تھا، اور انہوں نے اپنے پروفٹ کو اس کے اندر پھینک دیا تھا. تو اسی وجہ سے اصحاب الرس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی قرآن میں. Some reports suggest that this place is near Yamama, جو میں نے بھی آپ لوگوں کو نقشہ دکھایا. Other suggest that it is in Azerbaijan, وہ جو آپ کے آج کے آذربائیجان کا علاقہ ہے. اور اسٹل کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یمن کا علاقہ تھا نیچے ساؤتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو قرآن میں 2 آیتیں آئی ہیں ان کے بارے میں. اور قوم عاد
قوم سمود کنویں والوں اور ان کے مابین بہت سی دوسری اقوام کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح ہم نے قوم عاد کو، قوم سمود کو اور پھر ان کے مابین دوسری جو اقوام تھی ان کو، اصحاب الرس کو، ان کو بھی ہم نے کنویں والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا. جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، کنویں والوں نے اور قوم سمود نے. پھر اس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے جن جن قوموں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، کنویں والے بھی تھے یعنی اصحاب الرس، اور قوم سمود بھی تھی. تو اس سے علماء مفسرین نے یہ حاصل کیا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہے وہ اسی قوم کا ذکر ہے جو سمود کے علاقے میں تھے، یا سمود کی قوم کے لوگ تھے یہ. اچھا، اب یاجوج ماجوج کے بارے میں تھوڑا سا ذکر تو ہوا ہے ہمارے، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا ابھی انشاءاللہ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو ہم پھر قیامت کی جب نشانیاں اسٹڈی کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف آور کورس، پورے کورس کی، تو اس میں ہم تھوڑا تفصیل سے جائیں گے. لیکن بہرحال یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. قرآن سے ہمیں ان کی ایکچوئل لوکیشن نہیں ملتی، لیکن حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ سورہ کہف میں ہے اس میں واقعے میں ذکر ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان یا دو راستوں کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پہ یاجوج ماجوج آ کے اس آبادی کو تنگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بھیجا، ان سے جا کے لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے وہاں ایک دیوار بنا دی تھی تانبے کی اور پیتل کی، تاکہ لوگ نہ آ سکیں. تو یہ تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ علاقہ تھا جو کہ اگین آذربائیجان کے نارتھ میں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وال آف چائنا ہے یہ ہے، لیکن اب بہت سے لوگوں کا نئی تحقیقات کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، وال آف چائنا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے آگے پیچھے اور یہ درمیان سے بھی یہ تھوڑی بہت ٹوٹ گئی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ قوم اس کے پیچھے سے آئے، لیکن اللہ عالم، کیونکہ جگہیں تو ہمیں اللہ ہی کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ they said O ذوالقرنین indeed Gog Magog، انگلش میں یاجوج ماجوج کو گوگ اینڈ مگوگ کہتے ہیں. Indeed Gog Magog great corruptors in the land, so may we assign for you an expenditure that you might take between us and them a barrier. تو وہاں کی جو قوم تھی جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے، ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے کہ وہ تین طرف گئے تھے، پہلے ایسٹ گئے، پہلے ویسٹ گئے، پھر ایسٹ گئے اور پھر نارتھ گئے. جب نارتھ کی طرف وہ آئے تھے تو وہاں دو پہاڑوں یا دو راستوں کے درمیان ان کو جب یہ شکایت ملی اس قوم کی جانب سے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک دیوار بنا دی تھی. تو ایک حدیث ہے، زینب بنت جحش رپورٹ کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم came to me while he was frightened and he said there is no God but Allah, woe to the Arabs from an evil drawing near. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز بہت خوف دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن عرب کے لیے ایک ایول ڈرائنگ نیئر ہے، یعنی کہ ایک خرابی، ایک تباہی ان کے بہت قریب ہے. اور جو یاجوج ماجوج کی دیوار کریٹ کی گئی تھی اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے، یعنی اس میں ایک راستہ بن چکا ہے. سوچیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے یعنی کہ ہاتھ سے اور انگوٹھے سے اس طرح سے ذکر کیا ایک رنگ کی طرح کہ اتنا سوراخ اس میں ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور اب وہ مزید اس دیوار کو توڑ رہے ہیں. اور یہ ضابط ہے، یہ ایک سمبولک وے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کی حقیقت ایکچوئل فزیکل دیوار کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم. کیونکہ قرآن شریف کے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کو جو سدہ کا ہے لفظ ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ شاید وہ دو پہاڑ ہیں یا دو راستے ہیں. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی ایک نئی سائنسی تحقیق بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو آئی سیڈ او میسنجر، تو حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ، اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ وکٹنس پریویل کر گئی، اگر اتنے زیادہ لوگ برائی کی طرف ہوں گے تو پھر اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ پیش جائیں گے. اچھا، تو اب جس طرح ذکر کا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کیسپین سی اینڈ بلیک سی کے جو ہے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ دیوار ہے. حضرت ذوالقرنین جب ایسٹ اینڈ ویسٹ گئے، پھر وہ جب نارتھ میں گئے تو انہوں نے جب یہ ماؤنٹنز دیکھے، آج کے کچھ نئے مسلمان علماء بھی میں کہوں گا اور انٹلیکچوئل یا جو سائنٹسٹ ہیں
ان کا کچھ اس طرف سے اب خیال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو راستے کا ذکر ہے سدا، اس کے جو راستے کا ذکر ہے یہ میں بھی کہ یہ کسی اور پلانٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں سے جو پورٹل بنتا ہے، جو راستہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معراج میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کریٹ کر دیا تھا، یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے تھے وہ بھی ایک پورٹل کے ذریعے آئے تھے، اینڈ سو آن. تو یہ سب تو ہے، لیکن اللہ عالم اس میں کیا سچائی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے آج کل کے لحاظ سے، لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے لحاظ سے، کہ وہ کسی دوسرے پلانٹ پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی وہ الیکٹرو میگنیٹک وال کریٹ کی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ دوسرے کسی پلانٹ سے زمین پہ نہیں آ پا رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھول دیں گے تو وہ آ جائیں گے. اللہ عالم. تو یہ سب چیزیں ذہن میں اس لیے رکھنی چاہیے کہ آپ لوگ اس دور میں رہ رہے ہیں، آپ لوگ سائنس کی باتیں بھی سنیں گے اور علماء کی باتیں بھی سنیں گے، مفسرین کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم تدبر کریں، قرآن میں فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں. تو ان سب چیزوں کو سوچنے کے لیے آپ کے پاس جو مواد ہوتا ہے، جو مٹیریل ہوتا ہے، وہ آپ کے اس زمانے کے لحاظ سے جو تحقیقات ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اس لحاظ سے ہوتا ہے. تو میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس جانب بھی سوچیں اس چیز کو، کیونکہ اسی طرح سے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے تدبر کی جو ہے وہ پوری کریں انشاءاللہ. تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے جو ہے ان کا مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر ان سے کہا کہ میرے لیے لوہے کے بلاکس لے کر آؤ. پھر انہوں نے کہا اس کو بہت زیادہ ہیٹ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تانبا لے کر آؤ، مولٹن تانبا. تو اس کو انہوں نے اس کے اوپر پور کیا، پھر اس کو گرم کیا، ان کو مکس کیا، اور پھر وہ ایک ایسی دیوار کریٹ ہو گئی کہ اس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. یعنی کہ کم از کم انسانی لحاظ سے آج تک جو ٹیکنالوجی ہے اس لحاظ سے وہ اس قسم کی دیوار بنائی تھی کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہے. اور پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ قیامت کے قریب ان کا آئیں گے اور دنیا میں تباہی مچائیں گے اللہ کی ایک نشانی کے طور پہ. لیکن یہ دجال کے بعد آئیں گے، یعنی جب دجال کو جب عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ایک نیا فتنہ شروع ہوگا یاجوج ماجوج کا، اور وہ پوری دنیا کو تباہ برباد کریں گے. صرف کچھ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. کچھ روایات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ ایسی جگہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، ایسی اونچی جگہ چلے جائیں گے کہ یاجوج ماجوج ان کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے. اب اگین اس میں بھی ان سائنٹسٹ کا یہ ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس پورٹل کے ذریعے کسی ایسی جگہ پہنچا دے گا زمین سے ہٹا کے کسی ایک اور زمین پہ، کیونکہ کچھ نئے جو اگین سائنٹسٹ ہیں، مسلمان سائنٹسٹ، وہ یہ بھی اس کے اوپر بھی غور فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارتھ زمین کا ذکر کیا تو وہ صرف یہ زمین نہیں تھی، بلکہ جتنے زیادہ دوسرے پلانٹس ہیں اللہ عالم پوری گیلیکسیز میں، تو وہ سب زمین ہے. یعنی یہ ایک زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پورشنز الگ الگ کر دیے ہیں. اللہ عالم بالصواب. تو اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ بچ جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو یاجوج ماجوج کی قوم کو ایک بیماری ہوگی، ان کی گردن میں کوئی وائرس یا کوئی ایسی بیماری شروع ہوگی، کوئی ایسا کیڑا چلا جائے گا کہ جس سے وہ امیڈیٹلی مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. پورے کے پوری قوم جو یاجوج ماجوج کی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. لیکن وہ پھر دنیا اتنی زیادہ بدبودار اور اتنی زیادہ فلتی ہو جائے گی ان کے لاشوں سے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پرندے بھیجے گا لمبی گردن والے اور لمبی چونچوں والے، لمبی گردن والے. تو وہ آئیں گے اور ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے کہ پوری دنیا دھل کے صاف ہو جائے گی، شفاف ہو جائے گی. اللہ عالم. اچھا جی، تو یہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہو گیا. پھر قرآن شریف میں دو فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت. ان کا بھی ذکر جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ کہا جاتا ہے کہ بیبیلون میں، جو بیبیلون آپ لوگوں کو یاد ہوگا میسوپوٹیمیا کے درمیانی ایک علاقہ تھا جہاں پہ بڑی بڑی مملکت قائم ہوئی تھی. تو بیبیلون کے میں جو ہے بہت زیادہ بدماشی، اور حضرت یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا شروع ہو گئے تھے اور بہت زیادہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. اور ایک نئی چیز جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور جو ان کے زمانے میں جن تھے، اس کے بعد سے جو ہے یہ جادو بہت عام ہو گیا تھا، اور لوگ جادو ٹونا کرتے تھے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی باتیں منوانے کے لیے اور سو آن. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے اور ان کو باقاعدہ وہ لوگوں کو آ کے یہ بتاتے، میجک سکھاتے تھے کہ یہ جادو اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور جادو کرنا گناہ ہے.
اس کو تم لوگ سیکھو نہیں اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرو، جادو نہیں کرو، لیکن اگر پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کر کے سیکھنا چاہتے ہو تو ہم سکھا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش ان کے لیے بھیجی کہ ایک آدمی ایک چیز آفر کر رہا ہے، 2 فرشتے ہیں وہ آفر کر رہے ہیں، ہاں بھائی جادو ہے ہم تمہیں سکھاتے ہیں لیکن اچھی چیز نہیں ہے یہ، اور اللہ نے منع کیا ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگوں نے کہا نہیں ہمیں سیکھنا ہے، بیکاز کہ ان کو اپنی زندگی پیاری تھی آخرت سے زیادہ، تو بہرحال ان کو جادو انہوں نے سکھایا۔ تو یہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اب کچھ لوگ جو تھے میجک کو یوز کرتے تھے اپنے آپ کو پروفٹ کہلانے کے لیے، یعنی انہیں پتا تھا کہ پروفٹس کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی آیت اتاری ہے ان میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ معجزہ ایک الگ چیز ہے اور جادو ایک الگ چیز ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ جادو ہے، اور یہ بیسیکلی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا میریکل ہے، معجزہ ہے، اور مجھے نبی مانو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور دوسری طرف، اور چونکہ میجک بہت زیادہ پاپولر تھا تو کچھ لوگوں نے جو ایکچوئل نبی تھے ان کو یہ کہہ کے نہیں مانا کہ نہیں تم نبی نہیں ہو، میجیشینز ہو، تم جادوگر ہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، جو ہم اسٹڈی بھی کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جب قرآن لے کر آئے اور جس طرح سے قرآن کی آیات تھیں، اور تو لوگ جب حیران ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تم جادوگر ہو، تمہاری باتوں سے ہر کوئی میسمرائز ہو جاتا ہے، تم جادوگر ہو۔ تو یہ سب تقریباً سمجھیے یہ سوچ سمجھ اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جادو اور میریکل کو سیپریٹ کرنے کے لیے، لیکن اس زمانے میں لوگ 2 پرابلم کا شکار تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو جو میریکل کہہ کے نبی کہتے تھے، بہت سے لوگ ان کو مان لیتے تھے۔ پھر یہ کہ جو اصلی نبی تھے ان کو لوگ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں تم جادوگر ہو۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نشانیاں اتنی کھل کے سامنے آتی ہیں کہ آج کی زندگی کے لیے ہمیں اب فیصلے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ حق پر کس طرح ہمیں چلنا ہے اور باطل سے دور کس طرح رہنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ہے جو ترجمہ ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے اور انہیں ضرر پہنچانے والے بنتے تھے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جس نے بھی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھیں وہ چیزیں جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے، ایون آج کی دنیا، آج بھی جادو ہے، کالا جادو ہے، مختلف اس طرح کے لوگ پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو جادو کر کے جو ہے اپنی علمیت جتاتے ہیں، یا ایون اپنے آپ کو اللہ سے بہت قریب منواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، باقاعدہ کھل کے بتاتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری یہ مراد پوری کر دیں گے، تو لیکن وہ ان سب میں جادو ٹونا ہوتا ہے، اور بلیک میجک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ علم ہے جو سمجھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو کے آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو پکڑ کے ان کی جو کتابیں تھیں ان کو تخت سلیمانی کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ جادو ختم ہو جائے، اور ختم ہو گیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد شیطان نے ان لوگوں کو اس کا علم دیا اور ان لوگوں نے دوبارہ وہ چیزیں شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جادو اور ہر پریشانی اور ہر چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا، ہارت ماروت بیبلون، یہ دیکھیے یہ پرشین گلف ہے، یہاں سے آپ کا پورا میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، یہ بیبلون تھا۔ یہیں پہ آپ سمجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے، یہاں سے نکل کے پھر وہ نمرود کے ساتھ جو ان کا جو آگ میں ڈلوایا تھا وہ سب اسی راستے سے گئے تھے۔ تو یہ بیبلون کا علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا۔ اچھا، ابھی تھوڑا سا 2-4 منٹ اور لگیں گے، انشاءاللہ 1-2 واقعات اور کور کر لیتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ ہے سورہ یاسین میں، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اصحاب القریہ کے لحاظ سے کہ 3 پروفٹس
سے پہلے 2 آئے اور جن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نام، کوئی لوکیشن، کوئی ڈیٹیلز نہیں دی قرآن شریف میں. بس یہ کہا ہے کہ ایک جگہ، اور جگہ کا نام بھی نہیں ہے، ایک جگہ تھی جہاں پہ 2 پیغمبروں کو بھیجا اس قوم کو سدھارنے کے لیے. جب وہ نہیں کامیاب ہو سکے تو اللہ نے ایک اور پیغمبر بھیجا. تو اب 3 پیغمبر ایک ساتھ ہو گئے، لیکن کسی نے ان کا میسج نہیں مانا. اور ابھی اسی حال میں تھے کہ دور سے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ وہ جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. ایک شہر کی دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اس نے آ کے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو، اسی طرح تمہاری بقا ہے. اور وہ یعنی کہ بہت ہی جس طرح ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے نا، اس انداز سے اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یہ لوگ سچے ہیں. اس نے لوگوں کو یعنی بیک کیا، اس نے ان سے کہا کہ کسی طرح سے تم لوگ مان لو ان کو، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے. لیکن انہوں نے بلیو نہیں کیا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کے 3 جو پروفٹ تھے ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ جو آدمی تھا دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً ہی جنت میں بھیج دیا. اور پھر اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ ہے کہ ایک لارج ایکسپلوسو ساؤنڈ تھا جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا. اچھا، اب اس میں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی ڈیٹیل مینشن کی. یعنی بعض اوقات آپ سوچتے ہیں نا کہ بھائی ایک واقعہ ہے تو جب آپ کو ساری ڈیٹیل نہیں پتا تو آپ اس سے سبق کیسے لے سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر آپ غور کریں تو بعض اوقات اگر ہم لوگ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑ جاتے ہیں تو ہم اصلی سبق لینا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ سبق دینے کے لیے واقعہ قرآن شریف میں بیان کیا کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان کی تم سنو، ان کو سپورٹ کرو. اللہ کے جو نبی ہیں ان کی سپورٹ میں تمہیں جس حد تک جانا پڑے جاؤ، اور ورنہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس نہ لوکیشن، نہ ڈیٹ، نہ ان لوگوں کے نام، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ میسج کو اٹینشن پے کرنے کے بجائے ہم دوسری چیزوں کو اٹینشن پے کرنے لگتے ہیں. سو یہ میرے لیے اپنے لیے ریمائنڈر ہے، اور آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ پلیز پے اٹینشن ٹو دا میسج that has been sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala, by all these prophets, and finally by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر کوئی اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ جو اللہ سے دور چلے جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کے اوپر پھر پارشل عذاب آ سکتا ہے. اور عذاب کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ جنگ و جدل ہو جاتا ہے، کہیں پہ طوفانی آسمانی آفات آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اور یہ ڈویلرز آف ٹاؤن جو اصحاب القریہ ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، یہ اینٹیوک ایک جگہ ہے، انطاکیہ. یہاں پہ جب ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، جب کروسیڈرز آئے تھے تو یہ ایک شہر تھا جہاں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو خیال یہی ہے کہ یہ دی ڈویلرز آف دا ٹاؤن یعنی اصحاب القریہ کا یہ علاقہ تھا. اللہ اعلم. اصحاب کہف کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا ذکر کر لیا تھا. سورہ کہف میں جو ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب زندگی اسٹڈی کر رہے تھے تو رومنز جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر منحرف ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہ آئیڈل ورشپرز تھے روم میں. اور جوز نے جو ہے وہ رومنز کے خلاف ریبل کیا تھا، اور پھر ایک رومن امپائر تھا 70 AD میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد، اس کا نام تھا ٹائٹس. اس نے ڈیفیٹ کیا تھا. جب ہم نے یہ اپنی آخری کلاس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کرسچینٹی کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دوسرا شخص تھا جس نے جا کے سولومن ٹیمپل کو ڈسٹروائے کیا تھا. تو اینی وے، تو اس نے آ کے ڈسٹروائے کیا بیت المقدس کو، 133,000 جوز کو اس نے قتل کیا، بہت سے لوگوں کو برباد کیا. اور پھر اس نے بھی یہ ہیکل سلیمانی یا سولومن ٹیمپل کو تباہ برباد کر دیا تھا. تو اب جو ہے now only Christians were left but Romans still kept giving them hard times. اب کرسچن جو باقی رہ گئے تھے ان کو وہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. تو اس زمانے میں ایک کنگ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس. آپ لوگوں نے شاید ہمارے پاکستان انڈیا میں سنا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کو بہت برا کہنا ہوتا تھا یا ظالم کہنا ہوتا تھا، یا کوئی ایون کہ بعض اوقات آپ کسی کو بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں پہ، اس پہ تو ہمارے والدین کہتے تھے نہایت ہی دقیانوس آدمی ہو تم. تو یہ بیسیکلی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا. پھر جب میں نے اسٹڈی کیا تو یہ دقیانوس اس بادشاہ کا نام ہے جس بادشاہ نے
یہ جب اپنے ریلیجن سے یہ کرسچینٹی تو اس وقت اللہ کا دین تھا، وہ اسلام وہی تھا، کرسچینٹی تھا کیونکہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو کرسچنز ہیں، خاص طور سے کچھ ینگ لوگ تھے، کچھ ینگ لڑکے تھے، ان کو بہت زیادہ انہوں نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اللہ کا دین چھوڑ دو، مطلب یہ کرسچینٹی چھوڑ دو، اللہ کا دین. وہ جب نہیں باز آئے تو پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو وہ بھاگ گئے وہاں سے اور بھاگ کے کسی غار میں چھپ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن شریف میں آیا سورہ کہف میں کہ 309 سال تک سلائے رکھا. 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً آج کل کے جو سولر ایئرز ہیں 300 ایئرز، لیکن لونر ایئرز 309 سال. اٹ از رپورٹڈ دیٹ از نیئر ٹرکی سٹی آف ایفیسس. پھر اس کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ترکی کے علاقے میں وہ غار ہے جس کو اب یہ غار بہت مختلف جگہوں پہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہی غار ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصلی غار کہاں پر ہے. تو ون آف دا رومن امپائر کانسٹینٹائن ایکسپٹڈ کرسچینٹی اینڈ دا انٹائر نیشن فالوڈ ہم. اس کے بعد پھر جب دوبارہ سے کرسچینٹی آ گئی اس علاقے میں، یعنی 300 سال کے اندر اب حکومت چینج ہو گئی. اب جو ہے وہ یہودیوں کے بجائے یا دوسرے آئیڈل ورشپرز کے بجائے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تو وہ سب کرسچن ہو گئے. تو تھیوڈوسیس جو تھا وہ کنگ تھا، جو بہت اچھا کنگ تھا، اور اس وقت وہ کرسچن تھا، اور یہ تقریباً 446 اے ڈی کی بات ہے، اللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا اس غار میں سے تو وہ گئے باہر. یہ سب آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا پورا واقعہ تفصیل سے کہ وہ باہر گئے، کھانا لینے گئے، تو ان کے پاس کرنسی جو تھی وہ تو 300 سال پرانی تھی. لوگوں نے پکڑ لیا. پھر جب انہوں نے بتایا لوگوں کو حقیقت، تو لوگوں نے پھر بتایا کہ نہیں، اب تو یہاں پہ کرسچن حکومت آ چکی ہے تو تم لوگ سیف ہو، تو تمہیں جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو پھر خیر ان کو چھوڑ دیا. پھر وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے. پھر بہرحال اس کا پورا واقعہ ہے سورہ کہف میں، آپ لوگ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر وہ واپس کیو میں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جانیں نکال لی وہاں پہ. اچھا، پیپل ڈیبیٹڈ وی شوڈ بلڈ. پھر وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کے گرد ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم کوئی مسجد بنا دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم کچھ نشانیاں بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے. تو بہرحال تو اس کو پھر اسی لیے ایسے اصحاب کہف و رقیم بھی کہا جاتا ہے. رقیم کا مطلب ہوتا ہے تختی، یعنی کوئی سائن بورڈ. تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک سائن بورڈ لگا دیا جس میں کہ کیف کے باہر کہ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں اصحاب کہف 7 سلیپر جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، لیکن وہ یہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں سے ان کی روح قبض کر لی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سم سے 3 and a dog, 4 and a dog, 5 and a dog. یعنی وہ لوگ کون تھے؟ یعنی کہ وہ لوگ 3 تھے اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا. پھر کہا ہے کہ لیکن صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. تو اس میں علماء کرام نے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، تو ہمارا اس میں کوئی کرنے کا ضرورت نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں کو، تو ایک دو علماء ہیں جن کی میں نے لیکچر سنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اللہ نے ذکر کیا ہے اس طرح سے لگتا یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا. پھر انہوں نے اس طرح پروف کیا ہے کہ جب 2 آدمیوں کی کانورسیشن ہو رہی تھی، ایک نے کہا کہ اچھا تم جاؤ وہاں پہ، پھر اس طرح سے جو پوری کانورسیشن ہوتی ہے اندازہ لگایا ہے. لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ اس واقعہ بتا کے ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہ رہا ہے جو ہمیں لیسن ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اللہ عالم بالصواب. اب یہ پیپل آف دا کیو، یہ ایفیسس ایک جگہ ہے ترکی کے علاقے میں. آج کل کے لوگ کہتے ہیں زیادہ تر یہاں ہے. بعض لوگ جو ہے اس کو بالکل سمجھیے کہ مدین کے علاقے میں بھی کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر ہے، لیکن اللہ عالم. اور پھر اس کو اصحاب کہف کے بارے میں ترکی میں تو یہ دیکھیں، یہ ایفیسس کا تھوڑا سا فوکسڈ تصویر ہے بحر روم کے بالکل بارڈر کے اوپر. اچھا، اب یہ اندر کی تصویریں ہیں. یہ عمان میں ایک کیو ہے جس کو لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کی ہے، یعنی جارڈن میں، اردن میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک 7 سلیپرز کا باقاعدہ سائن لگا ہوا ہے کہ بائزنٹائن ٹام 1 مینشن ان دا قرآن ان دا اسٹوری آف دا 7 سلیپرز، کہ یہ ایکچولی یہاں پہ 7 سلیپرز ہیں. پھر یہ اس کا ترکی میں جو ہے اس کا فرنٹ ایریا یہ ہے کہ یہاں ایک مسجد بنا دی ہے اور یہاں پہ اصحاب کہف تھے. اسی طرح سے مختلف ترکی میں جو مختلف تصویریں ہیں جو آج یہ چیزیں موجود ہیں. یعنی آپ اگر ترکی جائیں تو آپ ان چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. آئی تھنک یہ لاسٹ اسٹوری ہے، جلدی سے کر لیں.
اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کا مطلب ہے کہ یہ ڈچ والے، یعنی کھائی، گہری کھائی والے۔ روایت میں یہ ہے کہ دس ایونٹ ہیپنڈ ان اراؤنڈ 523 اے ڈی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50-60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اٹ از رپورٹڈ دیٹ ان the area of نجران، یعنی یمن، ساؤتھ، سعودی عرب کے ساؤتھ میں جو ملک ہے یمن، اس کے ایک شہر ہے نجران، یہاں پہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جو وہ کرتا تھا، اور وہ یہودی تھا۔ تو اس نے بھی کرسچنس کے اوپر، کیونکہ اس وقت تک تو کرسچنس ہی مسلمان تھے، وہ لوگ صحیح دین پر تھے، تو انہوں نے سب کو پریشر کیا کہ تم سب اپنے ریلیجن چھوڑ کے اور جو ہے بے دین ہو جاؤ یا جوڈزم ایکسیپٹ کر لو۔ جب انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں کریں گے، تو اس نے ایک بہت بڑی کھائی کھدوائی، بہت بڑا گہرا گڑھا کھدوایا، اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایسا ہے جیسے زلزلے کے بعد بہت بڑے بڑے شگاف پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کا گڑھا تھا، اور اس نے بہت ہی بڑا آگ کا لاؤ جلایا اور وہاں پہ ان لوگوں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ تو جتنے لوگوں نے اللہ کے دین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان چینج کرنے سے انکار کیا، وہ ان کو اس میں پھینکتا رہا۔ اور اٹ از رپورٹڈ، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ایک عورت کے بارے میں کہ جب اس کی باری آئی، وہ بالکل قریب گئی، تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا ایمان اپنے اس لیول پہ نہیں تھا، لیکن وہ عورت بھی بہت دیندار تھی، لیکن تھوڑا سا ہچکچائی کیونکہ اس کی گود میں ایک نیو بورن بیبی تھا، بالکل بچہ تھا، کچھ دنوں کا یا کچھ مہینوں کا۔ تو جب وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے پہلے ہچکچائی، تو اس بچے نے اس سے کہا، بچہ بولنے لگا کہ اے ماں، آپ پریشان مت ہوں، بی اسٹرانگ، آپ اپنی ہمت کریں اور آپ ہی حق پر ہیں۔ پھر جب اس نے یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے، ایک میسج ہے، تو اس نے پھر وہاں چھلانگ لگا دی اور وہ بھی جل کے اس بچے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں جو ہم لوگوں کو ہر لمحے یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اس کا بہت ہی گریٹ مقصد ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس میسج کو سمجھیں اور اس پہ پھر عمل کریں، اپنی زندگیاں بہتر کریں اس سے۔ اچھا، یہ سورہ بروج میں ہے، اب میں اس کی پوری وقت ہو رہا ہے تو پوری ترجمہ تو نہیں کرتا، لیکن آخر میں اس کا یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے، ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی کہ یہ جو جن لوگوں نے لوگوں کو آگ میں دھکیلا تھا وہ ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی عذاب بھیج دیا اور آخرت میں بھی وہ بہت ہی، یعنی وہ کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے انسانوں کو اس کے اندر ڈال لیتے اور وہ لوگ تباہ برباد ہو رہے تھے۔ اور اسی طرح سے اس کی کنٹینیو ہے اس صورت میں، آپ لوگ انشاءاللہ قرآن شریف کے ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اصحاب اخدود کے بارے میں یہ نجران ہے، یہ دیکھیں سعودی عرب کا علاقہ ہے، مکہ مدینہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہاں ہے، یہ آپ کا پورا یمن ہے، اور یمن کے نارتھ میں یہ نجران کا علاقہ ہے، اور اس کی جگہ کو آج بھی لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے ہم ابھی یاجوج ماجوج کے اس میں پڑھ چکے ہیں، باقاعدہ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اس کو کسی اور وقت ذکر کریں گے، آج کافی دیر ہو گئی ہے خاص طور سے انٹرنیشنل اٹینڈیز کے لیے۔ لیکن بہرحال ذوالقرنین کا واقعہ وہی کہ پہلے وہ ویسٹ گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، پھر ایسٹ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں بھی تو کچھ قوموں سے ملاقات ہوئی ان کی، پھر نارتھ گئے، پھر وہاں انہوں نے دیوار بنائی یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا، یہ بالکل غلط چیز ہے، الیگزینڈر گریٹ کسی اور ٹائم میں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سائرس اعظم تھا جس نے دوبارہ سے فلسطینیوں کو آباد کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایرا وہی ہے جس کا بھی میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے پاس ذکر کر دیا ہے، اور پھر یہ تفصیل ہے اس کی، سورہ کہف میں اس کی پوری تفصیل ہے، تو میں اس کو اب ہو نہیں جاتا۔ اور پھر جب انہوں نے وہ دیوار بنا دی تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو الگ کر دیا ان سے، جو پھر قیامت کے قریب واپس آئیں گے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دیوار کو توڑ دیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم امپائرز ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹس، جو پیغمبروں کے زمانے کے جو دوسری امپائرز تھی نا، ان کے بارے میں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے وقت سے پہلے کے جو واقعات تھے، جو حالات تھے، ان کے اوپر ذکر کریں گے، اور پھر ہم سیرت النبی تیسری کلاس میں شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھتے ہیں، یہ صرف ایک گلمس آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ پیغمبروں کے درمیان میں یہ ساری امپائرز تھیں، سومیرینز، اسیرینز، اکیڈینز، پھر الیگزینڈر بھی اسی زمانے میں آئے، پارتھینز، پرشینز اینڈ رومنز، پھر پرشینز اور رومن کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا اور اس کے آگے بھی چلا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، سوال جواب کے لیے ابھی سیشن اوپن کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.